پچھلے کچھ دنوں میں مجھے سوشل میڈیا پر، خاص طور پر فیس بک پر، متعدد دوستوں کی ایسی پوسٹ دکھائی دیں جو اس بات پر وکالت کر رہے تھے اور دلائل دے رہے تھے کہ خدا ہرگز موجود نہیں ہے۔ دیکھیے، فلسفے کی یہ بہت پرانی بحثیں ہیں اور ہمارے ہاں عمومی طور پر ہم ان بحثوں میں الجھے رہتے ہیں جن بحثوں کا صدیوں کے فلسفے نے کوئی جواب نہیں دیا اور وہ جواب ملنا بھی نہیں ہے۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں، کیونکہ معاشرہ بنیادی طور پر مذہبی معاشرہ ہے، تو مذہبی طرز کے بیانیے وہ ہر وقت موجود رہتے ہیں۔ خدا کو یکسر ماننے والے بھی اور خدا کو یکسر مسترد اور رد کرنے والے بھی، دونوں موجود ہیں اور ایک خاص کشیدگی موجود رہتی ہے۔ تو ایک دوست نے مجھے میسج کیا کہ عاطف بھائی، آپ کی رائے کیا ہے؟ کیونکہ میں نے ایک جگہ لکھا بھی کہ خدائے فرق توازن ہے علم و عشق کے بیچ، کہ جو بھی دل میں ملا وہ دلیل میں نہ ملا۔ تو پیغام تھا کہ عاطف بھائی، آپ کی رائے کیا ہے؟ خدا ہے کہ خدا نہیں ہے؟ ایک شاعر کیسے دیکھتا ہے؟ تو میں آپ کو اپنی رائے آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ دیکھیے، اصل میں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ خدا ہے یا خدا نہیں ہے، تو اس کے پیچھے دو سوالات ہوتے ہیں یا دو الگ الگ طرح کے خدا ہوتے ہیں۔ پہلا خدا وہ جس نے یہ کائنات بنائی ہے یا نہیں بنائی ہے، یعنی وہ ہے یا نہیں ہے، جو کائناتوں کا خالق خدا ہے۔ اس کے بارے میں فلسفے کی یہ بحث ہمیشہ سے موجود رہی ہے کہ آیا وہ ہے یا وہ نہیں ہے۔ وہ بحث اب بھی بدستور جاری ہے۔ دوسرا خدا وہ ہے جو مذاہب سے انسان کو ملا ہے۔ یہ خدا آپ کو ہر مذہب میں نظر آئے گا، مختلف کیریکٹرسٹکس کے ساتھ، لیکن نظر آئے گا۔ آپ کو ہندو مائتھولوجی کا مطالعہ کرنے کا موقع ملے تو وہاں آپ کو مہیش، برہما اور وشنو کی صورت میں نظر آئے گا۔ اگر آپ کو زمانہ قبل از اسلام کی تاریخ دیکھنے کا موقع ملے تو وہاں پر آپ کو مختلف جو بت تھے، لات، منات، حبل اور اس طرح کے دیگر، ان کی صورت میں نظر آئے گا۔ آپ کو اسلام کا دور نظر آئے تو وہاں پر اللہ کی شکل میں نظر آئے گا۔ اگر آپ مسیحیت کی تاریخ دیکھیں گے تو وہاں جیزس کے باپ کی صورت میں نظر آئے گا۔ اگر آپ یہودیت کی تاریخ دیکھیں گے تو وہاں نظر آئے گا کہ خدا تو بے شمار ہو سکتے ہیں، لیکن جو اسرائیلیوں کا خدا ہے وہ عظیم تر ہے، اسی کی عبادت ہوگی۔ آپ اس سے پیچھے جائیں گے تو یونانی مائتھولوجی آپ کو ملے گی، اور اسی طرح آپ کو ایرانی مائتھولوجی ملے گی، اسی طرح آپ کو بائبلون کی مائتھولوجی ملے گی، مصر کی مائتھولوجی ملے گی، اسی طرح وہاں مائنز آپ کو نظر آئیں گے۔ سب کے ہاں ایک خدا ہے۔ جیسے سب اس بات پر متفق ہیں کہ کوئی خدا ہے۔ سوال یہ ہے کہ مذاہب سے ملنے والا خدا کون ہے، اور وہ کائنات کا خالق خدا جو فلسفے کی بحثوں میں ملتا ہے وہ کون ہے؟ اصل میں عموماً ہم دونوں کو ایک ہی کر دیتے ہیں اور یہیں گڑبڑ شروع ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیے گا، اس کائنات کا کوئی خدا ہے یا نہیں ہے، وہ آپ یا میں اپنے اپنے ایمان سے اسے مان سکتے ہیں یا رد کر سکتے ہیں، لیکن فلسفے میں آج تک وہ طے نہیں ہو سکا ہے۔ کسی سائنسی بحث میں وہ آج تک طے نہیں ہو پایا ہے کہ وہ ہے یا نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، دونوں طرح کے فلسفے آپ کو ملتے ہیں، جس میں یکسر خدا کو مانا جاتا ہے اور خدا کو رد کیا جاتا ہے، لیکن جہاں مانا جاتا ہے اس مانے جانے کے اندر ہی اس کا رد بھی موجود ہوتا ہے، اور جہاں رد کیا جاتا ہے اس رد کیے جانے کے اندر ہی اس کا ماننا بھی موجود ہوتا ہے۔ اس لیے میری نگاہ میں یہ سوال اہم نہیں ہے کہ خدا ہے یا خدا نہیں ہے۔ میرے لیے زیادہ اہم معاملہ یہ ہے کہ سماج میں خدا اہم ہے یا نہیں ہے، یعنی خدا کا ہونا یا نہ ہونا اہم نہیں ہے، خدا کا اہم ہونا اہم ہے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ دنیا بھر کی ساری تہذیبوں میں سوال یہ ہونا چاہیے کہ ایسا کیوں ہے کہ کوئی بھی ایسی تہذیب نہیں ہے جہاں خدا موجود نہ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا اہم ہے یا نہیں ہے۔ جس نے کائنات بنائی ہے وہ کوئی واقعی ہے یا نہیں ہے، کائنات بنانے میں کوئی کسی خدا کسی انٹینشن کا ہاتھ ہے یا نہیں ہے، اس بگ بینگ سے پہلے کوئی تھا یا نہیں، یہ اہم نہیں ہے۔ اہم یہ ہے کہ دنیا بھر میں جتنی بھی معاشرتیں ہیں وہاں خدا کیوں ہے۔ ایسا کوئی سماج نہیں ہے جہاں خدا موجود نہ ہو، تو کیوں؟
ایسا سماج بھی تو ہو سکتا تھا نا, کوئی ایک سماج تو ہوتا جہاں خدا موجود نہ ہوتا اور اس کے بغیر وہ سماج چلتا. ایسا کوئی سماج نہیں ہے. آپ کو افریقہ میں چھوٹے چھوٹے قبائل میں بھی کسی نہ کسی صورت میں خدا ضرور ملے گا. یہ الگ بات ہے, یہ الگ سوچنے کا اور سمجھنے کا اور سوال کرنے کا مقام ہے کہ یہ دنیا میں سارے مذاہب, سارے سماجوں میں جو خدا ہے یہ مختلف کیوں ہے. اس کے کچھ بنیادی جو اس کے کردار ہیں یا کریکٹرسٹکس ہیں, خصوصیات ہیں, وہ تو عمومی ہیں یا ایک جیسی ہیں, لیکن کچھ خصوصی بھی ہیں جو اس علاقے, اس ماحول کے مطابق ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ماحول کے مطابق ہم خدا اسے ضروری سمجھتے ہیں, یا جو خدا ہم تخلیق کرتے ہیں مذاہب کی صورت میں یا سماج کی صورت میں, وہ خدا ہمارے ماحول کے مطابق ہوتا ہے. یعنی یوں سمجھیے کہ خدا دو طرح کے ہیں. ایک وہ خدا ہے جس نے کائنات بنائی ہے, وہ ہے یا نہیں ہے وہ الگ سوال ہے, جس کو میں نے کہا کہ اس پر بحث نہیں ہو سکتی. لیکن یہ خدا جو ہم معاشروں میں مناتے ہیں, یہ معاشروں میں بنایا ہوا خدا ہمارا اپنا خدا ہے. ہم خود تخلیق کرتے ہیں اس خدا کو, اور اسی لیے ہم ایک ہی مذہب کے ماننے والوں کا خدا بھی مختلف ہوتا ہے اپنے اپنے ماحول کے مطابق. گھر کے ماحول کے مطابق بھی خدا ٹیلر ہوتا ہے. جو رحیم ہوگا اس کا خدا رحیم ہوگا, جو ظالم ہوگا اس کا خدا جبار اور قہار نکل آئے گا. وہ اپنے لحاظ سے سوچ رہا ہوگا. میکسم گورکی نے بھی بہت تفصیل سے لکھا ہے اپنی کتاب دی مدر میس کو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس مختلف سماجوں میں خدا اہم کیوں رہا ہے, اور مجھے لگتا ہے وہ اہم اس لیے رہا ہے کہ کائنات ایک مشکل جگہ ہے, دنیا ایک مشکل مقام ہے انسان کے لیے. یہاں بڑے بڑے سوالات انسان سے ٹکرایا کرتے تھے, اور ان سوالوں کے لیے انتہائی ضروری تھا کہ کوئی جواب ہو, ورنہ تو پزل انسان کو کوئی کام نہ کرنے دیتی. اور دوسرا یہ کہ مختلف سماجوں میں درجنوں, سینکڑوں, ہزاروں افراد کو مل کے کسی ایک کاز پہ اکٹھا کرنا, انہیں جوڑنا, اس کے لیے جو گلو درکار تھا وہ خدا کی صورت میں ہوا کرتا تھا. اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ بھائی یہ قانون اچھا ہے, آپ اسے مان لیجئے, تو آپ کے لیے ماننا مشکل ہوگا. اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ بھائی خدا نے مجھے یہ قانون دے کر بھیجا ہے اور آپ اسے مان لیجئے, تو شاید آپ کے لیے ماننا آسان ہوگا. انسان اس طرح آسانی سے یقین کر لیا کرتے ہیں. اسی لیے آپ یہ دیکھیں کہ جو خدا کا وجود ہے وہ تمام تر مذاہب میں, تمام تر سماجوں میں نظر آتا ہے. آج بھی آپ یہ جو دوست ہیں جو خدا کو اکثر رد کرتے ہیں, ان سے کہیے کہ مشکل ہو جائے گا آپ کے لیے. اگر آپ خدا کو رد کر دیں تو آپ نہ تہنیت دے پائیں گے, کیونکہ وہ زبان کے اندر, لسانیات کے اندر خدا کا تصور اتنا زیادہ ہے کہ آپ اس سے جان نہیں چھڑا سکتے. یعنی آپ یہ کہہ بھی دیں کہ خدا نہیں ہے, لیکن وہ جو خدا اہم ہے نا وہ تو رہے گا, وہ اس کے باوجود رہے گا. آپ کوئی شخص مر جاتا ہے تو آپ اسے صبر کیسے دیں گے؟ کوئی شخص کامیاب ہوتا ہے تو آپ اسے تہنیت کیسے دیں گے؟ کوئی شخص بیمار ہے تو اسے شفا کی دعا کیسے دیں گے؟ بیسٹ وشز کیسے بھیجیں گے؟ بہت سارے معاشروں میں لینگویج کو نیوٹرلائز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, لیکن اس کے باوجود کہیں نہ کہیں وہ ہوپ, وہ امید, وہ درکار ہوتی ہے انسان کو, جو خدا کی صورت میں بآسانی دستیاب ہے. بس یہ ہے معاملہ. دنیا بھر کی لسانیات کو اگر آپ دیکھیں تو اس میں مذہب بہت کلیدی انداز سے بندھا ہوا ہے. وقت کے ساتھ ساتھ خدا کی یہ ضرورت کم ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے, اور ایک سماج بغیر خدا کے رہ سکتا ہے یا نہیں رہ سکتا ہے, یہ تو دیکھا جائے گا. لیکن اب تک خدا ہر سماج میں بہت اہم رہا ہے, اور اس کی وجوہات ہیں جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا. اس سے بھی زیادہ اہم سمجھ لیجئے جو مجھے لگتا ہے وہ یہ کہ ہمارا ایک المیہ یہ ہے کہ ہم آج کے دور سے بیٹھ کے ماضی کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اس بیچ میں ہم اس گرد کو, تاریخ کی گرد کو بھول جاتے ہیں. ہم اس بیچ میں جو وقت گزر چکا ہے اسے بھول جاتے ہیں. یہ بالکل اسی طرح ہے کہ کوئی شخص یہ شکوہ کر رہا ہو کہ میں اگر 5 برس پہلے یہ کام کر لیتا تو آج یہ نہ کرتا. وہ اس لیے سوال یہ غلط ہے, اس لیے کہ وقت گزرنے کے بعد آپ وہ نتائج حاصل کر چکے ہیں یا دیکھ چکے ہیں. اس نتائج دیکھنے کے بعد اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں ماضی میں جا کے یہ کر لیتا, تو یہ اس لیے سوال غلط ہے کیونکہ اس دور میں آپ کے پاس یہ والی نالج موجود نہیں تھی. 5 سال پہلے یا 10 سال پہلے آپ بٹ کوئن لے لیتے تو آج آپ امیر ہو جاتے. 10 سال پہلے آپ کو پتا نہیں تھا, تو آپ آج کی نالج کے ساتھ ماضی کو جانچ نہیں سکتے کہ بڑی زیادتی ہوگی.
اور ہمارے لکھنے والے سوچنے والے لوگ یہ بڑی زیادتی کرتے ہیں. آپ آج کے دور میں بیٹھ کے 1400-1500 سال پہلے کے ماحول کو یا دور کو اس پر جملے کر سکتے ہیں، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن وہ علمی جملے نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ اس ماحول کو سمجھے بغیر، اس ماحول سے آج تک منتقل ہونے والے علم کو دیکھے بغیر، اس دور کی زبان اور اس دور کے محاوروں کو سمجھے بغیر آپ آج کے دور میں بیٹھ کے آج کی اینک سے ماضی کو دیکھیں گے تو زیادتی کریں گے. اسی طرح آج کوئی بیٹھ کے مسیحیت پر جملے کسنا شروع کر دے یا یہودیت پر جملے کسنا شروع کر دے یا یونانی مائتھولوجی پر جملے کسنا شروع کر دے تو خوفناک حد تک آپ زیادتی کریں گے. ارسطو کے اگر آپ اقوال پڑھیں تو آپ کو آج لگے گا کہ وہ جیسے کوئی بچہ بات کر رہا ہے، لیکن بڑی زیادتی ہوگی کہ آپ ارسطو کو بچہ سمجھ لیں. ارسطو کو آپ یہ دیکھیے، اگر ایرسٹوٹل یا ارسطو نے لکھا ہے کہ چیزیں چلتے چلتے کیوں رک جاتی ہیں، تو جواب دیتا ہے اس لیے کہ چیزیں تھک جاتی ہیں چلتے ہوئے. یا کوئی چیز، ہر چیز زمین کی طرف کیوں آتی ہے، تو وہ کہتا ہے جی اس لیے کہ زمین ماں ہے، ہر چیز ماں کی طرف لوٹتی ہے. تو آپ ارسطو کے ان جوابوں کو دیکھ کے آپ یہ طے کر لیں گے کہ ارسطو کوئی چھوٹا دماغ ہے. صاحب ہم ارسطو کو اس کے جوابوں سے نہیں، اس کے سوالوں سے عظیم مانتے ہیں. سوال یہ نہیں ہے کہ چیزیں چلتے چلتے رک جاتی ہیں، سوال یہ ہے کہ صدیوں تک انسان نے یہ سوال کیوں نہیں اٹھایا جو ارسطو نے اٹھایا. اور اگر ارسطو کا یہ سوال نکال دیا، جواب کو چھوڑ دیجئے، اگر ارسطو کا یہ سوال نکال دیا جائے تو انسانی تہذیب میں یہ سوال تاخیر کا شکار ہو جائے گا، اور مجموعی انسانی تاریخ اور تہذیب تاخیر کا شکار ہو جائے گی. سوال اٹھانے والا آدمی وہ مذاق تو نہیں ہوتا. تو میرے لگتا ہے کہ سوال اٹھانا بہتر ہے. سوال اٹھاتے رہیے، خدا کے ہونے نہ ہونے پر بھی ضرور سوال اٹھائیے. خدا کو اصولی طور پر آپ کے سوال سے کوئی خوف ہونا نہیں چاہیے، کم سے کم اس خدا کو تو نہیں ہونا چاہیے جو 13.7 ارب نوری سال کی کائنات اور ایسی اربوں کھربوں کائناتوں کا خدا ہے. وہ نہیں ہے تو نہیں ہے، وہ ہے تو ہے. تو سوال ضرور کرتے رہیں، لیکن یہ میری رائے میں خیال رکھا کریں کہ آپ ماضی کو یا ماضی کے نظریات کو آپ کیٹیگوریکلی رد کرتے ہوئے یہ ضرور سمجھیں کہ وہ نظریات، ان کا شان نزول کیا تھا، وہ کن حالات میں ہیں، سیاق کیا ہے، انسانی تہذیب کیسے ارتقا پائی ہے. یقین کیجئے کہ اگر انسانی تہذیب میں سے آپ خدا نکال دیں یا خدا کا تصور نکال دیں، انسانی تہذیب چل ہی نہیں سکتی. انسان کی آج تک کی تہذیب میں مذہب کا غیر معمولی کردار ہے. اگر یہ مذاہب نہ ہوتے تو انسانی تہذیب ترقی نہیں کر سکتی تھی. آج اگر آپ بیٹھ کے مذہب کو رد کر رہے ہیں تو یہ رد بھی اس لیے کر رہے ہیں کہ مذہب موجود تھا، ورنہ انسانی تہذیب اس جگہ پر پہنچتی ہی نہیں کہ آپ مذہب کو رد کر سکتے. یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے ہم بڑے ہو جائیں اور کہیں کہ جی ہماری ماں ہم سے کم علم کی حامل ہے. آپ کی رائے کیا ہے؟ یہ تو ایک شاعر کی رائے ہے. آپ اپنی رائے بتائیے. آپ کا خدا کون ہے؟ آپ کا خدا ہے تو کیوں ہے، نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے؟ اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.